کا دنیا میں بجا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ گردے کعبہ خوب پھرایا، گردے کعبہ خوب پھرایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ میدان عرفات دکھایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بھر دے، یا اللہ میری جھولی
بھر دے، بخش دے ہر حاجی کو خدایا، بخش دے ہر حاجی کو خدایا، مولا بخش دے ہر حاجی کو خدایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں، نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ سر جھکا کر حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ کپڑے یا بدن یا سر یا داڑھی کے بال سیلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، ادھر ادھر دیکھنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو جس نے ابھی تک دو زانوں کی ترکیب نہیں کی کر لیجیے، پھر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر دو زانوں ہو جائیں، تھکن دور ہو جائے، اللہ توفیق دے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ اپنے لیے بھی مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔
पारा 14 सूरत उन्नहल आयत नंबर 125। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। तर्जमा ए कंजुल ईमान, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से, मैं दिए हुए अहकाम की तामील करूँगा। बुखारी शरीफ में वारिद इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, यानी पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत हो, कि पैरवी करूंगा, नेकी का हुक्म दूंगा, बुराई से मना करूंगा। अरबी, अंग्रेजी और मुश्किल अल्फाज व अशआर बोलते वक्त दिल के इखलास पर तवज्जो रखूंगा। अपनी इल्मियत की धाक मिटानी मकसूदी तो बोलने से बचूंगा। मदनी काफिले, मदनी इनामत, नीज़ इलाका दौरा बरा नेकी की दावत, जामिअतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, दारुल मदीना वगैरह की रग़बत दिलाऊंगा। नज़र की हिफाजत की आदत बनाने की खातिर सवाल जवाब के दौरान बयान करते हुए या वैसे बैठे बैठे भी हत्तल इम्कान निगाहें नीचे रखूंगा। तहका लगाने और लगवाने से बचूंगा। फालतू जुमले और गैर ज़रूरी अल्फाज से इज्तिनाब करूंगा। कोई कैसे ही नागवार अंदाज में सवाल करे तो सब्र करूंगा। यकीनी मालूमात होगी तो ही जवाब दूंगा, वरना बुजुर्गों की सुन्नत अदा करते हुए ला अअलमु या ला अदरी या नहीं मालूम वगैरह कह दूंगा। जवाब के आखिर में वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहूँगा। गलती की सहीह निशानदेही पर फौरन इज़ाला कर दूंगा। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की जो नेकियां मेरे पास हैं, उन पर अल्लाह की रहमत से मिलने वाला सवाब, बराए इस्वाल सवाब, जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व वसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, शहीदान व असीरान करबला, तमाम अहले बैत अतहार, सहाबा, ताबईन और तबए ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, बुजुर्गान दीन, खुसूसन इमाम आज़म, गौसे आज़म, गरीब नवाज, मुजद्दिद अल्फ़सानी, इमाम गज़ाली, आला हज़रत क़ुत्ब मदीना, सदरुल फ़ाज़िल, सदरुल शरीअह, मुफ्ती दावत इस्लामी और हाजी मुश्ताक, नीज़ जुमला मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, वक्फ़ मदीना, 25 माह के मुसाफिरीन, 12 माह के मुसाफिरीन और तमाम आशिकान रसूल, आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह, सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है। मैं फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि घरेलू नाटाकी दूर करने का कोई आसान सा वजीफा आप फरमा दीजिए, बता दीजिए। घरेलू नाचाकी दूर करने का वजीफा या तरीका। अब हर काम वजीफे से हो जाए तो कैसे होगा? वैसे घरेलू नाचाकी दूर करने का तरीका कुफले मदीना, जबान को कुफले मदीना लग जाए, घरेलू नाचाकी ठहरेगी नहीं, खड़ी नहीं होगी। तो अभी अगर सब जबान चलाते रहें और अगर कोई बोले कि मैं थोड़ी लड़ता हूं, अरे भाई चलो फुला लड़ता है, जवाबी कार्रवाई तो आप करते होंगे ना। अगर आप जवाबी कार्रवाई करना तर्क कर दें, अपनी जबान पर कुफले मदीना लगा लें, लड़ाई खत्म हो जाए। एक तरफा लड़ाई होती ही नहीं है ना। जैसे वो कहा जाता है ना कि एक चाटा मारे दूसरा गाल पेश कर दे, तो वो दूसरे पर नहीं मारेगा, शर्मिंदा हो जाएगा। ये मुहावरा है,
ورنہ چہرے پر مارنا چاہے انسان ہو چاہے جانور، جانور کے چہرے پر بھی یا سر پر بھی مارنا یہ جائز نہیں ہے۔ انسان اور جانور کے چہرے اور سر پر مارنا جائز نہیں ہے۔ گھریلو ناچاکیاں دور کرنے کا وظیفہ یہ کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے۔ سلام کی نیت اگر ذہن میں ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے، یعنی جس کو سلام کر رہا ہوں یہ بس دل میں یہ ذہن بنا لے آپ کہ جب بھی سلام کریں اللہ کرے یاد آ جائے، تو عادت ہو جائے گی تو اللہ کرے گا یاد بھی آتا رہے گا ہمیں، تو یاد آ جائے کہ اس کی جان مال عزت آبرو مجھ پر حرام ہے، السلام علیکم۔ تمہاری جان مال عزت آبرو مجھ پر حرام ہے، السلام علیکم۔ تمہاری جان مال عزت آبرو مجھ پر حرام ہے، السلام علیکم۔ یہ اس لیے میں نے تکرار کی کہ آپ کو اللہ کرے یاد ہو جائے، ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہو جائے۔ تو اگر یہ اتنا یاد رہ جائے نا تو سلام پر بھی اور جواب دینے پر بھی یہی نیت کر لیجئے، تو اس کو دیر نہیں لگے گی اگر یاد ہو جائے گا تو، اور ذہن حاضر ہو تو۔ یاد نہیں رہتا اکثر، لیکن کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری عادت ہو جائے گی۔ تو جب جان مال عزت آبرو حرام ہے یہ نیت کر کے سلام کیا تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا، آپ کا اپنا ذہن بنے گا، یار میں تو یہ کہہ چکا ہوں، اب میں یہ کیا بڑبڑ کر رہا ہوں۔ تو السلام علیکم کہہ کر گھر میں داخل ہو اور سورۃ الاخلاص پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی برکت سے گھریلو ناچاکیوں میں انشاءاللہ فرق آئے گا، اللہ کرے گا دور ہو جائیں گی۔ مگر ساتھ میں دیکھیے قفل مدینہ زبان کا جو لگا سکتا ہے نا گھر کا فرد لگا لے، وہ انشاءاللہ پر امن ہو جائے گا۔ تو سارے افراد کا ذہن بنے یہ ضروری بھی نہیں ہے، اگر کسی ایک کا بھی بن جائے گا نا تو بھی فرق پڑ جائے گا، اور خصوصاً اس کا بن جائے کہ جو پھڈا کرتا ہو، جھگڑے کرتا ہو، وہ اگر قفل مدینہ لگا لے تو پھر سارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ جیسے کہ وہ شروعات میں ایک 7 بیانات ہوئے تھے زبان کے تعلق سے، یعنی بہت سال پہلے فیضان مدینہ جب شاید زیر تعمیر تھا، تو اس پر کیسٹیں بھی اس کی چل رہی تھی، تو کسی نے وہ مکتوب بھیجا تھا کہ میں علاقے میں جب بھی مدنی مشورہ ہوتا، اس وقت تو مدنی مشورہ یہ ہماری اصطلاح بھی نہیں تھی، اجلاس جب بھی ہم جمع ہوتے اور تو بس میری عادت بولنے کی بہت تھی، تو اکثر وہ فساد ہو جاتا تھا۔ ایک بار اسی طرح وہ بیان کی کیسٹ میں نے سنی تھی، اب مدنی مشورے میں حاضری ہوئی تو میں تو ڈر گیا تھا بولنے سے، اول آخر میں چپ رہا، مدنی مشورہ بھی پورا امن طریقے پر ختم ہو گیا اور کوئی بدمزگی بھی نہیں ہوئی، صرف میری خاموشی کی وجہ سے، اور ہمارے نگران پاک جو تھے بہت خوش ہو گئے، بولا ہمیشہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ مسئلے ہوتے تھے، ماشاءاللہ تم نے قفل مدینہ لگا لیا تو مدنی مشورہ ہے نا اس طرح جلدی بھی نپٹ جاتا ہے اور گناہوں کے دروازے بھی بہت سارے بند ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ بعض اوقات ایک بندہ جو ہوتا ہے نا گھر کا یا خاندان کا، وہ بہت تیز ہوتا ہے، بولتا بہت ہے، اس طرح علاقوں میں بھی جیسا ابھی آپ نے سنا، ایک بولنے والا جو ہے نا وہ اگر بدقسمتی سے ذمہ دار ہو تو پھر نہ وہاں علاقے میں کام اٹھتا ہے، نہ نیکیوں کا دور دورہ ہوتا ہے، نہ گناہوں پر کوئی خاص کمی آتی ہے، بس وہ بیچارہ بڑ اس کو جھاڑے گا، اس کے لیے تاڑے گا، اور بعض اوقات اتنا وہ پاورفل ہوتا ہے اور روبدار ہوتا ہے اور ایسا شر پسند ہوتا امام والا ہے، بھلے داڑھی والا ہوتا ہے، لیکن اس سے پھر بڑے ذمہ دار بھی ڈرتے ہوتے ہیں، تو اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے وہ اس کو ہٹاتے نہیں ہیں، ہٹا نہیں سکتے، وہ گروپ بنائے گا، مارا ماری کرے گا، ایسے کبھی ٹکر جاتے ہیں ذمہ داران۔ تو یہ کہ دیکھ لیں آپ کہ زبان جو ہے وہ بہت سارے فتنوں کی جڑ ہے،
یہاں تک کہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں کہ 95%، 95% گناہ زبان کے ذریعے ہوتے ہیں، باقی 5% دوسرے اعضاء سے۔ اب زبان آپ دیکھ لیں کتنے گناہ کرواتی ہے۔ سریوں کے پیچھے جتنے بھی ہوتے ہیں نا جیل کے، وہ تقریباً زبان والے ہی ہوتے ہیں۔ پہلے زبان چلتی ہے، بعد میں ہی تو قتل کی نوبت آتی ہے، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ مار دھاڑ کب ہوتی ہے؟ پہلے تو کسی نے گالی دی، اس نے 2 گالیاں دی، اس نے رکھ کے رکھا، اس نے چھری نکالی یا فائرنگ کی اور یہ اندر چلے گئے، ایک قبر کے اندر اتر گیا، ایک سریوں کے پیچھے چلا گیا۔ اگر اس کی اپنے گہرائی میں جائیں گے تو زبان سامنے آئے گی کہ اسی نے یہ سارا فساد کھڑا کیا۔ اللہ کرے کہ ہماری زبان کنٹرول میں جائے، یہ آتی نہیں ہے، پھسلتی رہتی ہے، ایسی عجیب شے، پکڑو تو بھی پھسل جائے گی، پکڑی بھی نہیں جاتی۔ یہ الفاظ بھی پھسلتے رہتے ہیں، جھڑتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، بس آدمی بولتا ہے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، کم از کم یہ کہ نفس لوامہ مل جائے ہمیں، کہ ہم اگر کچھ بول بھی دیں تو ہم کو پچھتاوا ہو۔ اگر ایسا نہ بولنے کا بول دیں تو پچھتاوا ہوتا رہے گا نا، تب بھی انشاءاللہ کنٹرول کی عادت پڑتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمیں پچھتاوا بھی نہیں ہوتا نا، وہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی غلط باتیں کر لی ہیں، اس کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ بڑی بدنصیبی ہے ایسے لوگوں کی کہ جن کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بڑا اس نے نقصان کر دیا، دل دکھا دیا، ظلم کر دیا کسی پر، گالیاں بک دی، جھوٹ بول دیا، لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں نے زبان سے اتنے گناہ کر لیے۔ بڑا بدنصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس عطا فرمائے، نفس لوامہ کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور زبان کی احتیاط نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب باپا ابھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس لوامہ نصیب فرمائے، اس کے معنی کیا ہیں؟ نفس لوامہ مانے ملامت کرنے والا نفس۔ مطلقاً نفس جب بولتے ہیں تب تو وہ نفس امارہ مراد لی جاتی ہے، گناہوں پر جو ابھارتا ہے، برائیوں پر ابھارتا ہے، خواہشات پر جو ابھارتا ہے، وہ نفس امارہ کہلاتا ہے، الف سے امارہ۔ اور یہ جو کوئی بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے یا گناہ ہو جائے تو دل میں ملامت کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، افسوس اور شرمندگی کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ نفس لوامہ کہلاتا ہے۔ نفس لوامہ کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو جو بالکل بے غیرت اور ڈھیٹ ہوتا ہے نا، تو اس کو گناہ کرنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہی نہیں، اس کے اندر وہ اپنے ملامت کی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی، یہ بالکل غیرت سے کوڑا ہوتا ہے، بے حیا ہوتا ہے ایسا شخص۔ اللہ کرے کہ ہم کو نفس لوامہ نصیب ہو جائے اور گناہوں سے بھی بچیں، اور کبھی ایسی بھول اگر بتقاضا بشریت ہو جائے تو نفس لوامہ اگر ہم میں ہوا تو ہم توبہ پر مائل ہوں گے، اگر ظلم کر بیٹھے تو معافی مانگنے پر ہم مطلب یعنی کہ مائل ہوں گے، حقوق العباد اگر تلف کر بیٹھے تو اس کی ادائیگی کی فکر پیدا ہوگی اور اس کی طرف ہم یعنی کہ بڑھیں گے آگے۔ نفس لوامہ جو ہے بہت اچھا ہے، مگر یہ بہت کمزور ہوتا ہے ہمارے اندر، بہت کمزور ہے، جبھی تو گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بہت سو کا تو بالکل جیسے نفس لوامہ ہوتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، گناہ کرتے ہیں تو بھی کھی کھی کر کے ہنستے ہیں، کوئی سمجھائے تو بھی ہنستے ہیں، اور الٹا مطلب دلائل اور دلائل دیتے ہیں کہ میں نے غلط کیا کیا ہے، معاذ اللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ انسان ہو یا جانور کسی کو بھی منہ پر یا سر پر نہیں مارنا چاہیے، تو اگر کوئی جانور بکھرا ہوا ہو، بہت زیادہ بڑے جانور بھی ہوتے ہیں، ایسی صورت میں پھر اسے پھر بھی نہیں مار سکتے، ایسی صورت میں کیا کیا؟ آپ بڑا جانور بفرے نا تو اس کے سامنے جا کے سر پہ ٹکر مارو، اور کیا بتا دے گا کس طرح ٹکر مارتے ہیں۔ تو جب بفرا ہوا جانور تو سر پر مارنا اور دشوار ہوتا ہے اس کے، تو سر سے تو آدمی بچتا ہے کہ ابھی ٹکر مارے گا، ہم دھک بولتے ہیں میمنی میں، ہے نا، دھک مارے گا، گرا دے گا۔
تو سر پر مارنے کی نوبت آتی کب ہے؟ آتی ہی نہیں ہے، خامہ خواہ مارتے ہیں. اب وہ تھوتنی پہ کیا چاٹا ماریں گے؟ چہرہ اس کا کہاں ہوتا ہے بیچارے کا، وہ جانور کا عام طور پہ یہ لمبا منہ ہوتا ہے جن جانوروں کی آپ بات کر رہے ہیں بفرنے والے، اور یہ کم ہی بفرتے ہیں. تو بفرتا ہے تو بھاگتا ہے، بھاگتا ہے تو آدمی اس کو مارتا بھی تو پیچھے ہے، اور بفرے ہوئے کو مارتا نہیں ہے. کوئی بیوقوف ہوگا تو مارے گا، وہ تو مزید بتکے گا، طوفان مچا دے گا. تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس طرح اس کا بفار جو ہے یا بھڑاس جو نکلتی ہے ٹھنڈا ہوتا ہے، مارنے سے ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی کی خدمت میں سوال ہے کہ میں محمد مظفر عباس اطاری وزارت سرگودا سے عرض کرتا ہوں کہ کیا تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے؟ وضاحت فرمائیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد پہلی صفحہ نمبر 545 تا 46 مسئلہ نمبر 13. ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ. اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کے مثل، مثلا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ واجب عین ہے. فرض عین یعنی ہر شخص پر فرض ہے، واجب عین مانے ہر شخص پر واجب ہے، اور مکلف پر جو عاقل ہو بالغ ہو. اور فرض کفایہ یعنی ہر فرد پر فرض نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. یعنی کچھ افراد نے اگر قرآن مجید حفظ کر لیا تو اب کوئی دوسرے گناہ گار نہیں ہوں گے، اگر ایک نے بھی حفظ نہیں کیا تو پھر سارے گناہ گار ہوں گے، کیونکہ فرض کفایہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی پاپا اس علی میں محمد. کچھ وضاحت ذہن میں آ رہی تھی، اگر آپ عطا فرما دیں. یہ واجب عین جو آپ نے ابھی وضاحت فرمائی سورہ فاتحہ اور 3 چھوٹی سورت، 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کے حوالے سے، تو یہ واجب عین جیسے یہ اتنے اس کو یاد ہونی چاہیے، تو یہ یاد ہونے میں بھی یہ تو پاپا ہوگی نا قید کہ یہ ایسی یاد ہونی چاہیے جو صحیح یاد ہو. یقیناً عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو سورہ فاتحہ یاد ہے اور یہ چھوٹی صورتیں ہم کو یاد ہیں، لیکن انہوں نے شاید ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے کبھی اس کی تفتیش نہیں کروائی یا چیک نہیں کروایا، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کو یاد ہے. ان کے لیے کیا مدنی پھول ہے؟ اب یہ جو بھی یاد کرے گا اس کا کم از کم ما یجوز بہ الصلاۃ، یعنی ایسا یاد کرنا اس پر ضروری ہے کہ جس سے نماز درست ہو سکے، یہ ہے اس کا مسئلہ. باقی اب اس کی خوبیاں یاد کرنا وہ ایک الگ میٹر ہے، اور تجوید میں وہ بھی آ گیا کہ یہ بالکل ایسا درست ہو کہ جس سے وہ نماز درست ہو سکے. اور تجوید میں وہ بھی باتیں آ جاتی ہیں جو تحسین کے لیے ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو واجب نہیں ہیں، جیسے اخفاء غنہ یہ واجب نہیں ہے، لیکن ایک مطلب افضل انداز ہے. یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کو بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتی، کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. ایک تعداد ہے جو کلمہ غلط پڑھتی ہے. اب جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہا کہاں نکالتے؟ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی ہا نہیں نکالتے. رحمان کہنا نہیں آتا، را ہا زبر رخ یہ نہیں نکالتے. رحمان معاذ اللہ، رحمان الرحیم اس طرح پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جو بالکل معنی کا بالکل کچومر ہو جاتا ہے. کیا کا کیا معنی ہو جائیں گے.
یا مومل ہو جائیں گے جس کا کوئی معنی ہی نہ بنے. اس لیے وہ درست سیکھنا چاہیے. خوش فہمی معاشرے میں اکثریت کو ہوتی ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے, وہ قرآن شریف پڑھنا آتا ہے. ہمارے مہمان بولتے ہیں قرآن شریف. اب اس کو بیچارے وہ قرآن کہنا نہیں آتا تو اس کو آگے کیا آتا ہوگا؟ قرآن نہیں ہے قرآن. قا یہ ذرا گلے کے بیچ سے نکلتا قرآن, اور شریف نہیں شریف. شین یہ زبان بیچ میں سے تالو پر لگی تو شین ادا ہوگا. تو یہ خیر اب اس پہ تو ہم سیکھنے سے رہے مدنی مذاکرے میں. یہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے نا, اس میں سیکھ لیں اسلامی بھائی. اور مدنی منع آپ کے وہ مدرسۃ المدینہ جو دن کے وقت ریگولر ہوتے ہیں ان میں سیکھ لیں. سیکھنا ضروری ہے. اسلامی بہنوں کے بھی مدرسۃ المدینہ قائم ہوتے ہیں, مدنی منیوں کے بھی بڑیوں کے بھی. وہ بڑوں کے وہ یہ اپنے علاقے کے ذمہ دار اسلامی بہنوں سے معلوم کر کے اس سے ضرور سیکھیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کامران اور میں پشاور سے بات کروں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہمارا کام لیڈیز کپڑوں کا ہے, تو ہم بد نگاہی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ, تو خالی لیڈیز کپڑے بیچنے والوں کے پاس ہی تو لیڈیز نہیں آتی. ظاہر ہے سارے کام تو تقریباً عورتوں کے حوالے ہو گئے. بچے مرد سنبھال رہا ہے آج کل, یہ کہنا چاہیے. الگ ہی کام تھا مردوں کا. ٹھیک ہے کپڑا لیڈیز ہے لیکن مرد خرید تو سکتا ہے نا, سیمپل دکھا کے. مرد خریدنے آتے بھی ہوں گے آپ کے پاس. تو یہ کہ گاہک آئے ٹھیک ہے, وہ جیسے بھی ہو, پردے والا بے پردے والا, آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اس کی طرف نہ دیکھیں, اور صرف ضرورت کی بات کریں. ہنس ہنس کے وہ دل لبھانے والی باتیں نہ کریں. پھر بھی اگر وہ آنکھیں قابو میں نہیں آتی, دل قابو میں نہیں آتا, تو پھر ضروری ہے کہ اپنا کاروبار تبدیل کرے. اس سے بچے بہرحال, اس کام سے اور کوئی کام کرے. اگر بدنگاہی سے بچ ہی نہیں سکتا تو ہاں, ورنہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف ہے اور میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں. میرا حضرت صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بہت لاکھ کوشش کرنے کے باوجود غصے پر قابو نہیں کر پاتا اور غصہ آ ہی جاتا ہے, تو حضرت صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ رہنمائی فرمائیں. غصہ آنا جو ہے نا یہ گناہ نہیں ہے. عوام بولتے ہیں غصہ حرام ہے, تو وہ عوامی مقول ہے. غصہ آ جائے تو یہ تو اگر اس کو کوئی ضبط کرے گا اللہ کی رضا کے لیے ثواب کمائے گا. غصہ ثواب کا بھی ذریعہ بن رہا ہے. جہاں شریعت کی حد توڑی جائے وہاں غصہ آنا چاہیے. بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو, 10 سال کا ہو تو مار کر پڑھاؤ. کیونکہ ہنستے ہنستے مارو گے بچے کو, غصہ آئے گا تو غصہ تو ہوگا نا اس میں, نماز نہیں پڑھی تو نے. لیکن اب ہم کو غصہ آتا ہے کہ تو نے اسکول کا لیسن نہیں کیا. نماز پر تو غصہ آتا نہیں ہے عام طور پہ. اب خود نہیں نماز پڑھتے بچے کو کیا پڑھائیں گے. تو اب غصہ آ گیا تو اس پر کنٹرول کرے, بولے نہیں کچھ. غصے میں جب بولتا ہے تو پھر وہ اٹھ پٹانگ بولتا ہے اور دل دکھا دیتا ہے, گالی نکل جاتی ہے, اگلے کی دل آزاری کر بیٹھتا ہے, ایذاء مسلم کا باعث بنتا ہے. تو بولے نہیں بلکہ چپ ہو جائے اور وہاں سے ہو سکے تو ہٹ جائے, تاکہ وہ آدمی سامنے نہ رہے, وہ چیز سامنے نہ رہے جس کی وجہ سے غصہ آیا تھا. تو بولے گا تو گناہ کا اندیشہ بڑھ جائے گا غصے میں, اور اس کا علاج کرتا رہے, مایوس نہ ہو کہ غصہ جاتا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک احساس کی بات ہے کہ چلو اللہ کا کرم ہے, احساس تو ہے کہ غصہ جاتا نہیں ہے. غصے کا علاج یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے,
اس میں کئی علاج لکھے ہوئے، آپ نے علاج کیا، کتنا کیا؟ آپ سیریس بنے غصے کا علاج کرنے میں؟ خالی ذہن بنا لیا کہ میرا غصہ جاتا ہی نہیں، یہ نفسیاتی مرض ہے. یہ بھی بچ کے رہنا، میرا غصہ بہت خراب ہے، ہاں میں بہت غصے والا ہوں. اب جس نے ذہن بنا لیا اس کا غصہ تو اس کو آتا ہی رہے گا، اور جانا نہیں اس نے. اپنے مطلب ہے کہ ذہن نہ بنا کہ میں بہت غصے والا ہوں. جیسے ہمارے ہاں وہ جلالی نام رکھ دیتے ہیں کسی کا، یار یہ بڑا جلالی ہے، اور نام پڑ گیا جلالی، اب وہ بیچارہ جمالی بنے گا کیسے؟ اب تو اس نے اپنی صفت کو مطلب ظاہر تو کرنا ہے نا، اس میں مسمہ بننا ہے. تو اس لیے کسی کا نام بھی ایسا نہ رکھا جائے کہ بیچارے کو پھر جلال آتا رہے، غصہ آتا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سے پہلے بابا اس طرح کا سوالات ہوئے بھی ہیں، اور پریکٹس یہی ہے بابا جو مشاہدے سے ثابت ہے کہ یہ باتیں اسی وقت یاد رہتی ہیں جب آدمی نارمل ہوتا ہے. جب غصہ آ ہی جاتا ہے بابا، اس وقت یہ کیسے یاد کرے گا کہ میں اٹھ کر چلا جاؤں؟ غصہ آتا ہے تو غصہ تو نافذ کیے بغیر وہ اس کے اوپر کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہوتا. اب غصہ آئے اس کو یاد رہ جائے کہ مجھے غصہ آیا ہے، اس کو تو غصہ آنا یاد آنا چاہیے. پھر اس کو یاد، مجھے خاموش رہنا یاد آنا چاہیے، میں چلا جاؤں، میں یہ جاؤں. تو اس کے لیے، اور یہ جب لکھی ہوئی یہ باتیں آپ بیان کر رہے ہو تو ڈیفینیٹلی کہ اس کی پاسبلٹی ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، مگر یہ با وقت حاجت یہ ہمارے لیے ممکن ہو جائے. اس کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ کہ اس کی کوئی پہلے سے کوئی مشق ہے؟ کہ پہلے سے کیسے مشق ہوگی کہ آدمی جان جان کے کوئی غصہ کو دلاوے تو پتہ چلے گا تو وہ ترکیب بن رہی ہے. یہ ہوتا اچانک ہے. اب غور کریں نا کہ کسی بڑے پر غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جیسے اللہ کے کا دادا گیر ہے، لچا شہدا، اور اس پر غصہ آ گیا، کیا اب اس کو بھی گالیاں دے گا کیا؟ نافذ کرنے کی وہاں پر ہمارے اندر طاقت نہیں ہے نا، لیکن وہ اس کے اوپر دیکھو غصہ تو اس پر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ میرا بس چلتا تو بس میں اس کو مطلب کچھ کر ڈالتا، لیکن اگر بس کو گیریج میں رکھا نا اس نے تو اسی طرح وہ جب بھی غصہ ہے تو گیریج میں ڈال دے اس کو. وہاں ایک خوف اور ڈر سامنے بابا کہ میں مطلب کچھ پتا ہے کہ یہ میں اس کو ایک دوں گا تو وہ اور مطلب میرا مطلب کہ میرا گھر کر دے گا. لیکن یہاں نارملی طور پر بابا ہوتا نہیں ہے. خود آپ بھی فرماتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ غصے کی وجہ سے وہ جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے جاتے ہیں. غصہ آ جاتا ہے، غصے میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، غصے میں ہی خون کر دیتا ہے، غصے میں ہی یہ تقریباً بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. تو کوئی کیا اس کی، میرا جو سوال تھا بابا وہ یہ تھا، کیا اس کی کوئی ایڈوانس ایکسرسائز مشق ہے کہ بندہ اس پر غور کرتا ہے، کو سوچ و تفکر کے نام پر ہی ہو کہ اس پر غور و تفکر کرتا رہے تاکہ وقت پڑنے پر وہ فوراً چیز ریکال ہو جائے، فوراً آ جائے کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا. اس میں تو بس سیریس لے آدمی، کسی بھی کام کو جب تک سیریس نہیں لیتے نا وہ کام ہو نہیں پاتا. تو سیریس لے کے میں یار بس غصے کا علاج میں نے کرنا ہے. اب غصہ دیکھو میرے کو بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہوگا، اس کو نہیں آتا کہ سب کی سننی پڑتی ہے. اس وجہ سے مطلب ہے کہ وہ پھینکم پھینک کرتے ہیں، اتنا مخالفت کرتے ہیں ہماری، ہم غصے کو نافذ نہیں کرتے. تو میری تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ میری جب کوئی مخالفت کرتا ہے نا، برا بھلا بولتے ہیں، بہت ایسا بولتے ہیں کہ آپ کو میں کیا بتاؤں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں، مائک پکڑتے ہیں، چھاپتے ہیں، پوری دنیا پڑی ہے. لیکن آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ میرا غصہ کس طرح کا ہے. جی بابا، کہ بارہا ان کو دعائیں دیتا ہوں میں، الحمدللہ الحمدللہ. وہی چیز دیکھی ہوئی ہے تبھی آپ سوال کرو نا بابا. وہی یعنی کہ مطلب یہ کہ سیریس لینا آدمی. یار ہم آج کسی پر غصہ کریں گے، غصہ نافذ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر غضبناک ہوا اور اس نے اپنے غضب کی وجہ سے عذاب دیا تو کیا کریں گے؟ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیارے انداز میں سمجھایا کہ غصے میں خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے جہنم میں نہ ڈال دے. تو اس لیے غصے پر کنٹرول کرنا، یہ سیریس نہیں لے گا
خالی یوں بس بولتا رہے گا میرا غصہ بہت آتا ہے، کوئی یار مسئلہ یار بس میں کیا کروں یار غصہ دور ہو جائے، میری عادت جاتی نہیں ہے. بولنے سے نہیں، اپنے اندر سیریس لے کہ میں نے یہ نکالنا ہے. پھر بھی کبھی غصہ آ گیا اور کسی کو جھاڑ دیا تو ہاتھ جوڑ کے سب کے سامنے کھڑا ہو جائے، معافی مانگ لے. تو نفس ذلیل ہوگا، آئندہ دھیان رکھے گا اس کو غصہ مت دلاؤ، یہ ورنہ زیادہ معزز ہو جائے گا. یوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے والے سے لوگ بدظن نہیں ہوتے، یہ خود شرماتا ضرور ہے لیکن لوگ اس سے متاثر ہوتے کہ یار بہت اچھا آدمی، ماشاء اللہ اتنا بڑا آدمی ہو کر سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے. اس سے اللہ کا خوف اگر ہمارے دلوں میں راسخ ہو گیا تو یہ سب ممکن ہو جائے گا. اور غصہ انشاءاللہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ثواب دے کر جائے گا. جب یہ غصہ ثواب دینے کے بعد جائے گا نا، کیونکہ حدیث شریف میں نا کہ اس سے بڑھ کر کوئی گھونٹ فضیلت والا گھونٹ نہیں کہ جتنا غصے کا گھونٹ ہے جو انسان نے پیا، اس طرح کے مضمون کی حدیث ہے. تو غصے پر کنٹرول کرنا بہت بڑا ثواب ہے. ایک حدیث شریف ہے کہ بندہ نافذ کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اگر انتقام نہ لے، غصہ پی جائے، اس مفہوم کی حدیث ہے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا کہ جنت کی جون سی حور چاہیے لے لے. تو یہ فضائل ذہن میں رکھے کہ غصہ جب آئے تو وہ ثواب دلا سکتا ہے. تو غصے کے ذریعے ثواب جب حاصل کرے گا نا، تو غصہ عام طور پہ ہوتا شیطان کی طرف سے. تو شیطان پھر غصہ دلائے گا نہیں کہ یار اس کو غصہ دلاؤں گا تو یہ حور چھاپ لے گا، غصہ دلاؤں گا تو بہت ساری فضیلتوں والا وہ صبر کا گھونٹ پی جائے گا یہ. اور اگر میں نے بہت اکسایا اور نافذ کروا دیا اور اس نے غصہ نافذ کر دیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا تو سب لوگ اس کے اور معتقد ہو جائیں گے. تو یوں شیطان بھی ہو سکتا ہے کہ غصہ کم دلائے، کیا ہے یار اس کو غصہ نہیں دلاؤ، اپنے دوسرا گھر تلاش کرتے ہیں. چلو کسی اور بیوقوف کو پکڑتے ہیں جو غصے میں گالیاں نکالتے، تو گالی نکالتا ہی نہیں، غصہ آتا ہے تو نہ یہ چیختا ہے غصے میں، نہ یہ غصے میں مارتا ہے. میں اپنے دوست کو پکڑتا ہوں کہ بیوقوفوں کے سردار کو کہ اس کو غصہ دلاؤں تو مارا ماری کرے، تاکہ پھر وہ پولیس والوں کو بھیج دوں کہ جاؤ پکڑو. پھر پولیس بھی ایسے بھیجوں جو رشوت بھی لے اور اس کو اندر بھی کرے کہ تم نے تھوڑی رشوت دی ہے. سب کو داؤ پہ لگاؤں، بہت ساروں کو اس کے غصے کے ذریعے داؤ پہ لگاؤں. اس کی بیوی کو بھی گھر بیلی کروا دوں، غصہ ایسا دلاؤں کہ 1 2 3 کر دے. تو پھر ایسوں کو ڈھونڈے گا یہ عقل کے ادھوروں کو. تو آپ سیریس بن جاؤ گے تو انشاءاللہ رب العالمین جل جلالہ یہ غصہ جو ہے اس پر کافی حد تک قابو پا لو گے. بالکل ہی غصہ چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا. غصہ ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے، نیچر کا ایک حصہ ہے، جانور کو بھی آتا ہے، سب کو، بچوں کو بھی آتا ہی ہے نا. جی ہاں، بیچارے وہ کچھ نہیں کر سکتے، بچے وہاں کر کے رونا شروع کر دیتے. یہ غصے میں ہوتے، بازو کا روتے ہیں نا، اڑی پہ ہوتے، غصے میں ہوتے. ہم کو سمجھ نہیں آتی، بولے گا کیا بیچارہ، یہ اپنی بولی بول رہا ہے جو کوئی سمجھتا نہیں ہے. مسجد جھاڑتے ہیں بچے کو، روتا ہے تو غصے میں، یہ بھی برا ہے. بلکہ اب اس کو رونے دیا جائے. ایک دم بچہ اگر ایک دم رونا، کوئی بھی کسی کا رونا بھر جائے نا، تو وہ اگر آنسوؤں کو ایک دم روک دیں گے تو وہ غالباً فزیکلی اس کے لیے نقصان دہ. تو اس لیے اس کو ایسی باتیں کرے کہ جس سے اس کے جو آنسو ایک دم چڑھا ہے نا وہ نکل جائے. یعنی کوئی بھی یعنی کہ رونا کسی کو بھر جائے نا تو اس کے آپ پیٹ تھپو گے نا، صبر کیجئے، نہیں ماشاء اللہ سب بہتر ہو جائے گا، صبر نہیں آپ روئیں نہیں پھو 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 کر کے اس کا سارا اسٹاک جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا. نہیں کسی کو بولو رو مت تو وہ روئے گا. کسی کو بولو دیکھو آپ ٹینشن نہیں لینا، اب اس کا ٹینشن بڑھ جائے گا. کسی کو ٹینشن میں ڈالنے کا طریقہ یہ ہے، نہیں یار آپ خامخواہ ٹینشن لے لیتے ہیں، آپ ٹینشن نہیں لینا، اب وہ آ گیا ٹینشن. یار آپ بس ذرا کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے چھوٹا سا، بس آپ کی عادت ہے سوچتے رہتے ہیں. بس ابو ہیں ہمارے سوچتے رہتے ہیں، ابو آپ سوچتے رہتے ہیں. تو ابو پھر وہ یوں پکڑ کے سوچنا شروع کر دیں گے. نہیں بھی سوچتے ہوں گے نا، سوچ میں پڑ جائیں گے. یہ نفسیاتی اثرات ہیں. وہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ وہ ایک استاد چھٹی دیتے نہیں تھے کبھی. اب بچے پریشان ہوتے تھے، یار یہ استاد صاحب چھٹی نہیں دیتے، اب کریں کیا. پھر کوئی سیانا بچہ تھا، اس نے کہا ترکیب کرتے ہیں کہ آج اپنے یہ پلاننگ کی انہوں نے
کہ इस तरह आप उन्होंने तरकीब करनी है, देखना छुट्टी ना मिले तो बोलना। अब ये प्लानिंग तैयार हो गई। उस्ताद साहब आए तो वो जब बैठे तो एक उठा तो उस्ताद जी आज कुछ आपका चेहरा उतरा हुआ है, खैरियत तो है? उस्ताद ने कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं। दूसरा बोले नहीं उस्ताद साहब ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ सदमा पहुंचा है। तीसरा बोलता है कि वो बोलता है नहीं कोई सा मसला नहीं। तीसरा बोलता है कि उस्ताद साहब आज आपकी लगता है तबीयत खराब है और नींद भी पूरी आपने नहीं की। तब बाद वक्त आंख तो वैसे ही खुल जाती है, आदमी थोड़ा। अब ये 3 4 5 लड़कों ने इस तरह बोला ना कि उस्ताद साहब आप आज हमको तो बीमार लगते हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। अब उस्ताद साहब को यूं लगा और यूं ढीले पड़ गए कि यार कुछ है जरूर, ये सारे बोल रहे हैं तो लगता है कुछ आज मैं बीमार हूँ। बोला बच्चों ऐसा करो कि तुम लोग देखो सीधे घर जाना, सीधे घर चले जाओ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब बच्चे तालियां बजाते हुए निकल गए। अब उसने जाकर अपनी ज़ौजा पर चढ़ाई की, बच्चों की अम्मी पर, कि तू बच्चों से भी गई गुजरी है, देखती नहीं है मेरी तबीयत इतनी खराब है, बच्चों ने तो तवज्जो दिलाई, तूने बताया तक नहीं मेरे को। तो ये है किसी को बीमार डालने का तरीका। ये झूठ बोलना गुनाह है। मैं आपको वैसे ये नफ्सियाती असरात की झलकियां पेश कर रहा हूं कि नफ्सियाती असर को बड़ा दखल है कि किसी को इस तरह बोलने से ये हो जाता है। किसी को नहीं बोलना चाहिए कि आप यार देखो, किसी को टेंशन का मरीज भी हो ना, देखो आप टेंशन नहीं लेना, आप अब हो गया जो होना था हो गया, तो उसको टेंशन बढ़ेगा। इस तरह कहने से कम नहीं होगा टेंशन। तो क्या बोले, एक आदमी हमारे सामने टेंशन में है, परेशान है, उसको जाके क्या बोले, क्या तसल्ली क्या दे? हमको तसल्ली का भी तो कोई जुमला बता दो आप। और मजीद टेंशन में आ जाए उसको बोलो क्या बोले आप? ये तो आप पता है कि जाएंगे तो बिगर बोले चारा नहीं है। चुप सो सुख, अब जाकर उसके सामने चुप बैठे रहे, वो ज्यादा टेंशन में नहीं आ जाएगा। दुआ सलाम करे, उसको दुआएं दे, तसल्ली रखें, अल्लाह बेहतर फरमा देगा। कुछ इस तरह की कोई सब्र कीजिए, सब्र कीजिए कहने से टेंशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सब्र की तलकीन तो करनी चाहिए। मगर यह कि टेंशन मत लेना, ये जुमला जो है ना, ये टेंशन बढ़ाने की टेबलेट है। तो टेंशन न लेना तो टेंशन थोड़ी चला जाता है यार, बढ़ जाएगा इससे। अब ये सारी बातें देखो किताबों में तो होती नहीं है, इस तरह की होंगी तो बहरहाल तजर्बात आदमी को हो जाते हैं बात से कि ये वो बोलना यही है कि टेंशन मत लेना, अम्मी टेंशन मत लेना। अब अम्मी कम चीख रही तो ज्यादा चीखेगी, क्या करो बच्चों ने यूं कर दिया, वो कर दिया, वो करके वो शुरू। तो बाज औरतें तो इतनी बेकाबू होती है, अपने आप को मारना शुरू कर देती हैं बेचारियां, कि अगर इनकी कोई मूवी बनाकर इनको दिखाए तो शर्म आ जाए। बस बड़े भी ऐसे बेचारे अहमकिस्तान के बाशिंदे होते हैं कि जो ऐसा करते हैं, अपने आप को मारते हैं। क्यों मारेंगे? रानों पे मारेंगे, सर पे मारेंगे, तो देखने वाला डर जाए। लेकिन बच्चे भी फिर आदी हो जाते होंगे कि यार ये अब्बा की तो आदत पड़ी, जब देखो ये अपने आप की कुटाई कर रहे हैं। घर के शीशे तोड़ देते हैं, बर्तन फोड़ देते हैं, उठा के फेंकते हैं, बर्तन खाने समेत फेंक देते, ठा करके वो पूरा घर का कबाड़ा कर देते हैं। बेचारे बस यार एक से एक आइटम है, और इस वक्त ये सब सुन रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे कि यार आज हमारी शामत आई है। और इनको बच्चे अब्बू को देखकर मुंह चिढ़ा रहे होंगे, अब्बू आज आपकी बारी है, परसों तो आपने वो खाने की प्लेट उठा के फेंकी थी। इनको मजीद गुस्सा उस वक्त आता होगा जब अपने पैसे से दोबारा प्लेटें लानी पड़ती होंगी, ना टेबल बनानी पड़ती होगी, नाक कटती होगी और क्या बोलेंगे क्या अब्बू? अब बोले किस मुझे कि मैंने थोड़ी तो लानी पड़ी, तो दिल में ये नहीं तो ये यूं तो अपने आप को बचाएगा तो सही ना। तुमने नहीं किया होता ना तो विजय ये नहीं करना पड़ता, तुम्हारी अब और मजीद गुस्सा करेगा ना। और सामने तक उसने बोला मैंने क्या किया था, तो ये एक और प्लेट गई। मैं आज इन सबकी नाक कट रही है क्या ऐसा होंगी? कहीं चैनल बंद ना कर दिया और गुस्से में आकर। ये अगर चैनल बंद करेंगे तो घर के 4 अफराद बैठे हुए चैनल चलाने के लिए, नहीं 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 चलने दो, आज हो रहा है, आज जो हम जो कहना चाहते थे अब सुनो बैठकर, कोई और समझा रहा है। अच्छा आपने जो पापा ये जो गुस्से का जो आपने जो एक बयान फरमाया, तो 2 बातें तो सामने जैसे मेरी आई।
اول بات تو یہ ہے کہ غصے کی عادت پر قابو پانے کے لیے معافی مانگنے کی عادت پیدا کرے. بے شک عاجزی پیدا کرے, اور غصہ اگر کبھی نافذ کر بیٹھے خدا نہ خواستہ قصدن نہیں ہو گیا تو اب اسی سے معافی مانگ لیں. بات عری مزاج ہوتے ہیں نا, کس کو کہو نا یار آپ کو یوں نہیں بولنا چاہیے تھا, تو کیا غلط بولا؟ صحیح تو بولا. اس نے بولا اس کو نہیں سمجھا تو مجھے سمجھانے کے لیے آئے ہو, وہ اس کے اوپر بھی چڑھائی کر دے گا, تو اس کو بھی سمجھانا بھی کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی, وہ بولے یار اس کے حال پہ چھوڑ دو. تو اگر اس میں معافی مانگنے کی عادت ہوئی تو آپ نے جیسے فرمایا کہ بار بار معافی مانگتا رہے گا اپنے غصے کو نافذ کرنے پر, تو اس کی نفس خود اس کے ساتھ تعاون کرے گی کہ اب یہ غصہ نہ کرے. تعاون تو یہ نہیں ہے, اچھا وہ اس کو غصے سے روک کر بھی نفس یا شیطان جو ہے نا یہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں یہ لوگ, کہ یہ غصہ کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا, لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے گا, عاجزی کا ثواب کما لے گا, توبہ کا ثواب کما لے گا. اور ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا, تو وہ توبہ کر لے گا. اور کہیں اس کے درجات مزید بلند ہو جائیں گے تو اس کو غصہ مت کرواؤ, کسی اور کوئی اور گھر تلاش کرتے ہیں. احمقستان کے باشندے میرے پاس بہت ہیں, اور کو پکڑ لیتا ہوں, ادھر چلا جائے گا شیطان, اس کو شاید چھوڑ دے گا تو عادت یوں ہی نکلے گی نا کہ شیطان اس کا پیچھا کچھ اس تعلق سے کم کر دے گا, ورنہ کیسے عادت نکلے گی کہ یہ غصہ, اس کو غصہ دلاتا ہوں تو یہ اس کا غصہ بھی باعث ثواب بن جاتا ہے. اس کے لیے ایسا عاشق رسول بن گیا ہے, مدنی قافلوں میں سفر کر کر کے ٹھنڈا, برف سے بھی ٹھنڈا ہو گیا. ماشاءاللہ. تو چلو کسی بیوقوف کو ڈھونڈتے ہیں جو غصہ نافذ کرتا ہو. دوسری بات, یہ بات تو تھی اس کے لیے جس سے غصہ آتا ہے اور اس کو آپ سمجھا رہے ہیں. اب یہ بابا ارشاد فرمائیے کہ ہمارے سامنے جب کسی کو غصہ آ جائے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک چپ سو اگر ہم نے اس کو جوابی کارروائی کی نا تو وہ پھر ہاتھا پائی پر اتر آئے گا. اس لیے جو غصے میں, اگر ایک غصے میں ہو نا تو اس کا حل یہی ہے کہ دوسرا خاموش رہے. دونوں بولیں گے نا تو پھر جو چنگاریاں اڑے گی نا تو کئی ایک کو مطلب جلا کر بھسم کر دیں گی. اگلا غصے میں بولتا ہے کہ میں اتنی دیر سے بکواس کر رہا ہوں, گونگے ہو گئے ہو, جواب بھی تو دو نا. وہ پھر چپ رہے گا تو اس کو غصہ نہیں بڑھ جائے گا. وہ پہلے تو اہل مدینہ اس طرح کرتے تھے کہ دو آدمی جب لڑتے تھے تو ایک بول دیتا تھا صلی علی النبی, ماشاءاللہ, نبی پر درود پڑھو, تو دوسرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ سن رکھا ہے. اور اب بھی جگہ جگہ وہاں صلی علی النبی کے بورڈ لگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو حرمین طیبین میں کئی راستے میں, تو وہیں سے صلو علی الحبیب نکلا ہے. ہم جمع میں بولتے ہیں, وہ واحد میں صلی علی النبی, نبی پر درود پڑھ. صلو علی الحبیب, حبیب پر درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بار میں نے مینا شریف میں دیکھا تھا کہ دو آدمی لڑ رہے تھے, تو منہ ماری شت کر رہے, تو ایک انڈونیشی بیچارہ کہہ رہا تھا صلی علی النبی, لیکن شاید انہوں نے لفٹ نہیں کرائی. اب یار دور بڑا نازک ہو گیا, یا وہ لینگویج نہیں سمجھتے کیا بول رہا ہے. غصہ تو بعض اوقات آدمی کو اندھا اور بیرا کر دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. میرا نام نوید ہے, میں زیرہ مارکیٹ سے مخاطب ہوں. نیکیوں میں دل نہیں لگتا, آپ اس کا وظیفہ بتا دیجیے گا. مریض کو کھانا اچھا نہیں لگتا, مریض کو کھانا اچھا نہیں لگتا, کیا کرتا ہے؟ زبردستی کھاتا ہے تاکہ وہ اس کا وجود برقرار رہے, اس کی کمزوری نہ بڑھے. اگر مریض بالکل ہی چونکہ دل نہیں لگتا تو کھانا چھوڑ دے تو پھر گورکن کی دعا قبول ہوگی, روزی میں برکت کی, قبرستان جانا پڑے گا اس کو. تو جس طرح مریض کو کھانا اچھا نہ لگنے کے باوجود وہ غذا لیتا ہے, اسی طرح جس کا نیکیوں میں دل نہیں لگتا وہ نیکیاں نہ چھوڑے, کرتا رہے, نیکیاں کرتا رہے انشاءاللہ دل بھی لگ جائے گا.
تو یہ ہے نیکیوں پر استقامت پانے کا طریقہ. اب ہے اس کا وظیفہ. رات سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ یا محصی 7 بار پڑھنے سے عبادت میں دل لگتا ہے. یا محصی، میم ہا صاد یا. میم ہا صاد یا، میم پر پیش ہے، ہا ساکن ہے، صاد کے نیچے زیر ہے. یا محصی، یہ سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 بار پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف. تو انشاءاللہ، اور یہ پڑھنا آپ کو سوتے وقت، ہر نماز کے بعد کا نہیں ہے یہ وظیفہ. رات سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ یا محصی 7 بار پڑھنے سے عبادت میں دل لگتا ہے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آج کل بعض خاندانوں میں عورت اپنے شوہر کو صاحب جی کہہ کر پکارتی ہیں، یہ کہنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین. کوئی اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا احترام کا لفظ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام خرم اعجاز چٹھا ہے. میں امیر اہل سنت کو مدنی چینل کے لیے بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور جس طریقے سے وہ ہمارے لوگوں کی اور اسلام کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، میری دعا ہے کہ وہ اسی طرح آگے لے کر اس کو اور زیادہ لے کر چلیں، تاکہ ہمارے ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے اچھا اور زیادہ بہتر ہو. اور ہمارے جو نوجوان ہیں اور ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے سبق لے کر اور اپنی زندگی میں اور زیادہ بہتری لا سکیں. میرا یہی سوال ہے امیر اہل سنت سے کہ وہ اس ٹائم جو ہمارا ملک ان پریشانیوں میں، ہمارے مسلمان بھائی جو ان پریشانیوں میں ہیں، جہاں پر بہت زیادہ بے روزگاری ہے، بے انصافی ہے، نا انصافی ہے اور غربت ہے، اور ایسے معاملات میں جن معاملات میں ہمارا ملک اس ٹائم ہے، اس میں وہ کیا ایسی تجویز دیتے ہیں کہ جس سے ہمارا ملک ان تمام مشکلوں اور پریشانیوں سے نکل سکے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. ماشاءاللہ. خوف خدا اگر مل جائے نا تو ہم انشاءاللہ ساری مشکلات سے گزر جائیں گے جن کی آپ نشاندہی فرما رہے ہیں. غربت اور نا انصافی. غربت اگر رہی بھی تو پھر یہ کہ غربت پر صبر آ جائے گا. خوف خدا مل گیا تو صبر آ گیا تو بس ٹھیک، قناعت مل گئی تو اس سے بڑی دولت کیا ہے. تو غربت تو بری چیز نہیں ہے، نہ جس کو صبر کی نعمت ملے، قناعت کی نعمت ملے، اس کے لیے غربت بھی بہت بڑی سعادت ہے. کہ غریب جو ہیں وہ مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ مالدار تو وہ حساب کتاب میں اپنے مال کا حساب دے رہے ہوں گے اور یہ جلدی نکل جائیں گے جنت میں. یوں غربت ان معنوں کر نعمت ہے، جبکہ ہو صبر والی اور اللہ تعالیٰ کی رضا والی. ورنہ پھر یہ کہ غربت کفر تک بھی لے جاتی ہے. یہ بھی خطرہ ہے اس میں کہ بعض لوگ غربت کی وجہ سے اگر کوئی ان کو لالچ دے تو مذہب بھی بدل دیتے. ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں. یہ جاہل ہوتے ہیں ظاہر ہے، اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے، ایمان جیسی دولت تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. الحمدللہ مسلمانوں کے پاس یہی ہے، اور اس ایمان کی دولت کو سنبھال کر ہی رکھنا ضروری ہے.
वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ खान फारान है। मैं सबसे पहले तो मदनी चैनल के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसे मज़ीद तरक्की और कामरानी अता फ़रमाए और इसी तरह हमारी रहनुमाई करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ साथ जितने हमारे नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को देखते हैं या मदनी चैनल को देखते हैं या हज़रत साहब से मोहब्बत रखते हैं, उनसे यही दरख्वास्त है कि हज़रत साहब अमीर अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद इलियास कादरी मदज़ल्लाह अलैह दामतुम बरकातुम आलिया की दराज़ी उम्र और सेहत व तंदुरुस्ती के लिए दुआ गो रहें और तमाम उलमा अहले सुन्नत उनकी सेहत व तंदुरुस्ती के लिए दुआ गो रहें। और मैं हज़रत साहब से और तमाम इस वक्त देखने वालों से एक और ख़ास इल्तिमास करता हूँ कि मेरी वालदा माजिदा जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फ़रमाएँ, तो मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात होगी। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे जज्बात हैं आपके। अल्लाह ताला आपकी अम्मी जान को गरीक रहमत फरमाए, महबूब के सदक़े में इनकी कब्र को ख्वाबगाह बहिश्त बनाए। आपकी अम्मी जान की अल्लाह ताला बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आपकी भी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला प्यारे हबीब की उम्मत को बख्शे, आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और इस साल सवाब के लिए ज़हे नसीब अम्मी के साल सवाब के लिए आप भी कोई मदनी काफ़िले में सफ़र कर लेते। 25 माह 12 माह 92 दिन 12 दिन 30 दिन, वरना 3 ही दिन के लिए सफर कर लीजिए। सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद। जी रफ़ी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा मोहम्मद रफ़ी अत्तारी। माशाअल्लाह, मरहबा। बाबा आपने उस दिन हुक्म फरमाया था काफिलों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ईसाई भाइयों ने शब रोज कोशिशें की। आज तकरीबन 600 के करीब ईसाई भाई हैं जो इस वक्त जमा हैं और आपका मदीन मुज़ाकरा सुन रहे हैं। बाबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 786 कहा था जो बदतमी है, इंशाल्लाह ये ईद पर पूरी हो जाएगी, ईद वाले दिन माशाअल्लाह। ये कहाँ है अभी? इंशाल्लाह। अच्छा, अरब खलीजी, किसी खलीजी मुल्क में। जी 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 बाबा। माशाअल्लाह 600 इस्लामी भाई, वो 3 रोजा तरबियती सिलसिला है, माशाअल्लाह, बड़ी बात। बाबा आज इस खुशी में कि आपने वक्त अता फरमाया, ईसाई भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 ईसाई भाई ऐसे हैं जिन्होंने हर माह 3 दिन की नियत कर ली है। मरहबा मरहबा। 200 जी बाबा, 200 ईसाई भाई नाम लिखा दिया अपने ना जी। अल्लाह अल्लाह। खलीजी मुल्क में तो ये तो आपका तारीखी और इनकलाबी कदम है, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। मुबारक हो रफ़ी भाई। बाबा हुक्म भी आपने फरमाया था ना, अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। आपने दिल खुश कर दिया। लेकिन जब आपका इस साहब सफर तो आपका जारी रहेगा, लेकिन ये कारकर्दगी अगर मुझे मिलेगी ना कि 200 में से कितनों ने सफर किया, ये भी तो पता चले ना। नाम तो लिखवा देते हैं जोश में आके, सफर करें और सफर मुकम्मल करके पलट कर आ जाएं तो पता चले ना सफर इनका हो गया, आधे रास्ते में ना चले जाएं। अल्लाह करे कामयाबी हो। आप तो माशाअल्लाह खैर बहुत तजर्बाकार हैं, इनको पक्का सफर करवाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह उनको इस्तिकामत बख्शे। कोशिश हुई है, अपनी कोशिश होगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस खुशी में साईं भाइयों के बाबा ने हमें वक्त अता फरमाया, मदीना मुज़ाकरा में हमारी शिरकत हुई है। तकरीबन पापा 117 साईं भाइयों ने आज दाढ़ी शीख जाई है इस खुशी में। 117 माशाअल्लाह 117 ने दाढ़ी की नियत की जी, दाढ़ी शीख की। और 74 साईं भाइयों ने इमाम शीख के नाम लिखवाए और कसीर साईं भाई ने इमाम शीख लेके बाद भी लिए बाबा। माशाअल्लाह, अल्लाह इस्तिकामत बख्शे, दाढ़ी रखने वालों को भी इस्तिकामत बख्शे, जिन्होंने दाढ़ी मुंडाई या अब तक एक मुट्ठी से घटाई, उन सब की बारगाह में अर्ज है कि तौबा भी कर ले। सिर्फ दाढ़ी रख लेने से वो अब तक जो मुंडाई थी उसका गुनाह माफ नहीं हो जाएगा, उसके लिए तौबा जरूरी है, तौबा भी करें। पापा तौबा भी आप ही करवा दें हमें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या अल्लाह अब तक
میں نے جو داڑھی منڈائی، جتنی بار داڑھی منڈائی، جتنی بار ایک مٹھی سے گھٹائی، اس سے توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ آئندہ داڑھی نہیں منڈاؤں گا، نہ ایک مٹھی سے گھٹاؤں گا۔ ایک مٹھی پوری رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ مدنی قافلوں کے مسافروں، داڑھی بڑھانے والوں، امامہ شریف سجانے والوں اور نیتیں کرنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ باپا الحمدللہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے بھی داڑھی شریف سبحان اللہ رکھنے کی نیت کر رہے ہیں اور یہ بھی توبہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ نہ آئندہ داڑھی منڈائیں گے، نہ ایک مٹھی سے گھٹائیں گے انشاءاللہ۔ کثیر تعداد ہے باپا، سینکڑوں اسلامی بھائی کھڑے ہو گئے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مرحبا مرحبا۔ مجھے لگتا ہے وہ پیارا، مجھے لگتا ہے وہ میٹھا۔ امیر علیہ سنت دیکھو کیا فرما رہے ہیں اور کس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ پیارا، مجھے لگتا ہے وہ میٹھا۔ امامہ زلف سر پہ اور جو داڑھی سجاتا ہے، امامہ زلف سر پہ اور جو داڑھی سجاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ زلفیں بھی رکھیے کہ یہ بھی آقا کی سنت ہے۔ انشاءاللہ زلفیں بھی رکھیے ماشاءاللہ۔ اچھا داڑھی رکھنے والے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یوں ناپنے، بعض لوگ یوں ناپتے ہیں، تو یوں ناپیں گے تو پھر وہ داڑھی ایک مٹھی نہیں بنے گی، اور یوں ناپیں گے تو داڑھی بالکل ختم ہو جائے گی۔ داڑھی ناپنے کا طریقہ گلے کی طرف دبائیں جو بال ہے نا اس کو۔ اب ایک مٹھی پوری کرنے کے بعد اب جو ایک مٹھی سے باہر آ گئے نا، ان کو کاٹ سکتے ہیں، بلکہ کاٹنا سنت ایک مٹھی سے زائد ہیں جو ان کو۔ اسی طرح ادھر بھی اور ادھر بھی ایک ایک مٹھی کر لیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پلے کارڈ ذرا نمایاں کر دیجئے، جن کے پلے کارڈ ہیں نمایاں کر دیجئے، ان کی دل جوئی کی نیت کر لیجئے، میں بھی ان کی زیارت کر لوں۔ ماشاءاللہ جنگ شاہی سے بھی تشریف لائے ہوئے، میرے لیے دعا کی انہوں نے۔ ماشاءاللہ صلی اللہ ماشاءاللہ بدین۔ ملاقات کا مطالبہ ٹھٹا شریف والوں کے لیے، تو وہ تو ہم نے اعلان کر ہی دیا نا، انشاءاللہ مدنی قافلے گیٹ پاس ہوگا مدنی قافلے کا، تو انشاءاللہ آج رات آپ کی ہے۔ ماشاءاللہ ٹھٹا شریف۔ سب پورے ہو گئے؟ آپ کی ماشاءاللہ جذبات کا اظہار کیا آپ نے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔
اب بیٹھ جائیے، ہے نا؟ اب بیٹھ جائیے اور یہ اب اٹھائیے گا نہیں، اٹھائیں گے نا تو پیچھے والوں کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہوگی. تو پھر جب موقع ملے نا، ایسا موقع کہ جیسے کہ پیریڈ آ جاتے ہیں بیچ میں بعض اوقات، تو اس میں اٹھانے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ مسائل چل رہے ہوں گے نا جب، تو بیچ میں بولنا بھی مناسب نہیں ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز نہ کی جائے جس سے توجہ بٹ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے بلانے پر آئے نا تو بھی مدنی تربیت کا ہے میرے پاس، وہاں باندھ دیتا ہوں میں موقع ملتا تو. آئے ان کو مدنی تربیت گاہ پہ باندھ دو، میرے بلانے پر آئے نا. اب تو گھبرا گئی ہے، نہیں گھبرائے نا. مدنی قافلہ زندہ باد ہو گیا انشاءاللہ. نہیں وہ نوٹوں کا تحفہ نہیں، وہ میرے ساتھ بھلے لے لیں، مدنی قافلے میں سفر، میرا تحفہ مدنی قافلہ، کہ میں تو مدنی قافلے والا ہوں. جو مدنی قافلے والوں سے پیار ہے مجھے، مدنی قافلوں سے پیار ہے، اور جو مدنی قافلے کے سفر کی بات کرتا ہے اس سے بھی پیار ہے. بس یہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو مدنی قافلوں کے بغیر پوری دنیا میں کیسے کام کریں گے؟ انشاءاللہ مدنی قافلے میں اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح ہوتی ہے نا. اس میں عید کے بعد انشاءاللہ. مرحبا. مدنی تربیت گاہ پہ آپ بھی اپنا نام پیش کر دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عامر بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الاضحیٰ کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، تینوں دن، اور پھر یہ کہ 13 ذوالحجہ جو کہ یہ چوتھا دن عید میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، لیکن ان 4 دن کے روزے حرام ہیں. قربانی صرف 3 دن ہی ہوتی ہے، وہ بھی تیسرے دن غروب آفتاب تک، اس کے بعد نہیں. سورج ڈوبا یہ تینوں دن ختم ہو گئے قربانی کے. روزہ ان 4 دن حرام ہے. اور عید الفطر اس دن بھی روزہ حرام ہوتا ہے. کل 5 روزے سال میں حرام ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.